کتاب مقدس کی قدرت لوگوں کو ان کے گناہ آلودہ رویوں اور اعمال پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں انہیں مسلسل خدا کے کلام سے روشناس کروانا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اب اس اصول کو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم نے اسے تعلیم کا نمونہ یا رسولوں کی تعلیم کے طور پر اجاگر کیا۔ لیکن واقعی وہ جس کا حوالہ دے رہا ہے، جس کا حوالہ پولس آغاز میں دے رہا تھا، وہ خدا کا کلام ہے۔ اور اگر ہم کسی بھی گناہ کے رویے اور اعمال پر قابو پانے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام سے مسلسل روشناس کروانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام اپنے آپ میں خود سے قدرت والا ہے، کیونکہ یہ روح القدس کی تحریک سے قلم بند ہوا ہے، اور یہ ایک دستاویز سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ خدا کا الہامی کلام ہے۔ اب نکتہ بنانے کے لیے پولس پرانے عہد نامے میں سے ایک مثال استعمال کرتا ہے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس مخصوص یہودی سامعین ہوں گے، اور وہ یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک مثال استعمال کرتا ہے جس سے وہ سمجھ سکتے تھے، اور جس مثال کو وہ استعمال کرتا ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق پرانے عہد نامے کی شریعت سے ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو بطور ایک بیوہ کے وہ دوبارہ شادی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اب یہ نکاح یا طلاق یا دوبارہ شادی سے متعلق الہی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامے سے ایک مثال ہے، اور پولس اس مثال کا استعمال مسیح سے ہماری شادی کے حوالے سے ایک نکتہ پیش کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا جیسا میں اسے مسیح کے ساتھ ہمارا ایک ہونا کہتا ہوں۔ چنانچہ ہم رومیو 7ویں باب میں اور آیت نمبر 4 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پس میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ دوبارہ شادی کی مثال ہی استعمال کرتا ہے جو اس نے پرانے عہد نامے سے لی، اور اس صورت میں ہم مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے اس سے تعلق رکھنے سے آزاد ہیں، اس کے ساتھ منفرد تعلق رکھنے کے لیے۔ در حقیقت بائبل ہمیں بطور ایماندار مسیح کی دلہن کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی ہماری شادی مسیح سے ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کے استعارے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، شادی کی مثال یا شادی کا استعارہ، اور پولس مزید کہتا ہے جو مردوں میں سے جلایا گیا تاکہ ہم سب خدا کے پھل پیدا کریں۔ دوسرے لفظوں میں مسیح ہماری نجات کی وجہ سے، مسیح کے ساتھ جی اٹھنے سے ہم پھل پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ پھل ہماری نجات کا نتیجہ ہے جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی۔ اور وہ اپنے مخصوص یہودی سامعین سے بات کرتا ہے جو شریعت کو سمجھ سکتے تھے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ نئے عہد کی بات کر رہا ہے جو یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے ہے۔ اور اب جانتے ہیں، ایک بار پھر مجھے خوشخبری سے متعلق گیت یاد آ رہے ہیں جو مجھے میرے ماضی میں واپس لے جاتے ہیں، اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا میں نے ایک اور شاعرانہ تفسیر کے بارے میں سوچا جس کے بارے میں پولس یہاں بات کر رہا ہے، اور گیت کا نام تھا شریعت سے آزاد۔ یاد آیا؟ شریعت سے آزاد، اے خوشحال یسوع نے خون بہایا اور معافی ملی، شریعت کے باعث ملاؤن اور زوال کے باعث زخمی، فضل نے ہمیں ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے چھڑا لیا۔ پولس بھی یہی بات کر رہا ہے۔ گیت آگے بڑھتا ہے، اب ہم آزاد ہیں، کوئی ملامت نہیں، یسوع ایک کامل نجات فراہم کرتا ہے۔ اس کلام پر اپنے ذہن میں غور کریں، ایک کامل نجات، ہم اس میں کچھ بڑھا نہیں سکتے، یہ ایک کامل نجات ہے۔ میرے پاس آؤ، اس کی میٹھی پکار سنو،
آؤ اور وہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ اور ایک بار پھر آپ کے پاس اس بیان میں ایک ہی دفعہ میں سب کے لیے آپ کو نجات کی یقین دہانی ہے۔ خدا کے فرزند، یہ ہے جلالی بلاوا، یقیناً اس کا فضل ہمیں گرنے سے بچائے گا۔ موت سے گزار کر زندگی کی طرف وہ پکارتا ہے، مبارک نجات جو ایک ہی دفعہ میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہاں کورس میں ایک ہی دفعہ سب کے لیے، اے گنہگار پالے اسے، ایک ہی دفعہ سب کے لیے، اے میرے دوست اس پر یقین کر لے، بوجھ اتر جائے گا، مسیح نے سب کو ایک ہی دفعہ چھڑا لیا۔ مجھے یہ خوشخبری والے پرانے گیت بہت پسند ہیں جو خاص طور پر حقیقت میں کتاب مقدس کے حوالوں میں سے لیے گئے ہیں اور شاعرانہ انداز میں کلام کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہاں آپ کے پاس اس کی خوبصورت وضاحت ہے جو پولس شریعت سے آزاد ہونے اور شریعت کی مذمت کے حوالے سے سکھا رہا ہے، اور اب مسیح کے فضل سے مسیح میں زندہ ہیں۔ اب پولس چاہتا ہے ہم یہ بھی جانیں کہ شریعت حالانکہ ہماری مذمت کرتی ہے تو بھی ہمارے گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ شریعت گناہ نہیں ہے، یہ بری نہیں ہے، یہ پاک ہے، یہ راست ہے، یہ سچی ہے، اور اس طرح وہ تعمیر کرتا ہے کہ شریعت کا مقصد کیا ہے۔ یہاں رومیوں باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7 میں، پس ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ پولس ان سوالوں کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ ایک بار پھر آپ نے دیکھا پولس اپنے یہودی پس منظر کی بات کر رہا ہے اور وہ یہودیوں کے متعلق سوچ رہا ہے جو اسے پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی غیر قوموں کے بارے میں بھی، اور اس طرح وہ اس کی مثال دیتا ہے اور پھر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتا ہے پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں ہمارے گناہ سے آگاہ کرتی ہے، کیونکہ شریعت واقعی مسیح کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ آیا اور ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اور وہ قبر سے جی اٹھا تاکہ ہم شریعت سے آزاد ہو سکیں۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے، شریعت تھامے ہوئے ہم بہت سے معاملات میں اس کی خدمت کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے قابل ہوں گے، لیکن اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ روح القدس کی وجہ سے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے کیونکہ پولس اس مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن وہ روح القدس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جسے یسوع بھیجے گا، اور یقیناً وہ وہی کام کرنے آیا تھا جو شریعت نے کیا، لیکن نئے عہد کے نقطہ نگاہ سے ہمیں مسیح تک پہنچانے کے لیے۔ اس طرح ہم یوحنا 16 باب میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جب وہ بالا خانہ میں رسولوں سے بات کر رہا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں، دوسرے لفظوں میں باپ کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اور وہ مددگار روح القدس ہے، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، مگر اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں جب تک ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں سمجھ لیتے۔ اور اس طرح روح القدس جوہر میں اور سچائی سے متعلق یقین دلاتا ہے جو شریعت میں ہے، لیکن ہمیں ایک حل بھی فراہم کرتا ہے، اور حل یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع میں آزاد ہیں۔ شریعت کی طرف سے ہم پر کوئی ملامت نہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے ہم آزاد ہیں مسیح یسوع میں زندگی کی روح کی شریعت کے اعتبار سے۔ حقیقی طور پر مسیحی ہونے کے ناطے اپنی زندگیوں میں خدا کی شریعت کو نافذ کرنے کے عمل میں ہیں، اور اس طرح کلام مقدس ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ صحائف جو روح القدس کے الہام سے لکھے گئے وہ ہماری زندگیوں میں
یقین کا باعث ہیں۔ دوسرے تیموتھیس کو دیکھیں، جب پولوس نے تیموتھیس کو لکھا اس نے مسیح کی مانند بننے کی بات کی، اور آخری خط جو اس نے لکھا تھا اس میں اس نے یہ کہا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ یہ پاک نوشتے کیا ہیں؟ پرانا عہد نامہ۔ اس کے پاس نیا عہد نامہ نہیں تھا، یہ نئے عہد نامے کا حصہ ہیں۔ ان پاک نوشتوں سے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، جب پولوس اپنے آبائی شہر میں آیا اور خوشخبری سنائی، پولوس نے جو کچھ کیا وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء نے کس طرح نجات دہندہ کے بارے میں بات کی، وہ جو ایک آنے والا ہے۔ اور اس طرح پولوس تیموتھیوس اور اس کی ماں اور اس کی نانی کو اور وہاں لسترا میں دوسروں کو سمجھا رہا ہے پرانے عہد نامے میں کس طرح سے یسوع مسیح میں سب چیزوں کی تکمیل ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے یسایہ 53 باب سے حوالہ دیا ہوگا جو بہت واضح طور سے یسوع مسیح کی موت اور اس کے خون بہانے کے بارے میں بہت واضح طور پر بولتا ہے، اور پھر اس نے وضاحت کی کہ یسوع کس طرح سے ہماری خاطر موا اور بلا شبہ جی اٹھا۔ اور پھر پولوس کہتا ہے کہ نجات حاصل کرنے کے بعد ہمیں خدا کے کلام کی طرف بڑھنا ہے جو صحائف کی سچائی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری مسیح کی مانند بننے میں مدد کرتا ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ لہٰذا یہاں یہ اصول ہے، لوگوں کو ان کے گناہ آلودہ رویوں اور اعمال پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں انہیں مسلسل خدا کے کلام سے روشناس کروانا چاہیے۔ اور یہاں غور و فکر اور رد عمل سے متعلق ایک سوال ہے، صرف گہرائی میں جانے کے لیے اور یہاں تک کہ ان چیزوں کی طرف واپس جانا جو یسوع نے سکھائی تھی۔ بیج بونے والے کی تمثیل یاد رکھیں، اور اس لیے سوال یہ ہے کہ یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل کا تعلق کلام پاک کی طاقت سے کیسے کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہے اس نے بیج بونے والے کی وہ مثال استعمال کی جس نے بیج بویا تھا، اور یقیناً وہ خدا کے کلام کے بیج کا حوالہ دینے والا ہے، لیکن بنیادی طور پر حقیقی تمثیل استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے۔ ہم سب نے دیکھا کہ اگرچہ ہم باغبان ہیں اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، جھاڑیاں بہت موٹی تھیں، لہٰذا ان جھاڑیوں نے سچائی کا گلا گھونٹ دیا، لیکن آخر کار فرمایا کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، اور 100 گنا پھل لائے۔ لہٰذا عملی اطلاق بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب بیج بویا جاتا ہے، شیطان پرندوں کی طرح آ سکتا ہے اور اسے لے جا سکتا ہے، یا لوگ کلام سنتے ہیں اور کوئی جڑ نہیں رکھتے، بس سطحی طور پر ہے، کچھ پھل نہیں رکھتے، یا اس دنیا میں اتنی برائیاں ہیں کہ لوگ سچ سنتے ہیں لیکن برائی سچائی کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ لیکن یہاں اچھی زمین ہے اور بہت اچھی پیداوار دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رومیوں میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی روشنی میں یہاں اصل عملی اطلاق یہ ہے کہ خدا ہمارے فیصلوں کا احترام کرتا ہے اور ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، ایسے فیصلے کرنے ہیں جو جسم کی خدمت نہیں بلکہ روح کی خدمت کے لیے ہوں۔ خدا ہمارے مخلصانہ فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ان فیصلوں کو کرنے کی طاقت بخشتا ہے، اور پھر وہ اس پاک روح کی قدرت کے ذریعے اپنی طاقت کو استعمال میں لاتا ہے جس نے خدا کے کلام کو ہم پر ظاہر کیا۔